بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا۔ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، حالانکہ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی حرکتیں بیان کی جا رہی ہے۔ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور دل میں ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ کو تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے اور ایمان والے دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو ایمان والے دھوکے میں پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ ظاہر میں ایمانی شکل و صورت میں وہ لوگ رہتے تھے۔ منافقین ایمان کے اعمال بھی کرتے تھے، تو ایمان والے ان کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایمان والے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ایمان والوں کو تو دھوکہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ دل میں کیا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ بھی قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ تو اللہ کو دھوکہ دینے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی حرکت کرتے تھے کہ ظاہر میں، ظاہری اعتبار سے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے دکھاوے کے طور پر یہ دوسروں کو معلوم ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی جیسے نماز میں آتے تھے اور جو ہے دوسرے کام، نیک کام بھی کرتے تھے، تو یہ اپنے عمل سے یہ چاہتے تھے کہ جو ہے ہم اللہ والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم عبادت کر رہے ہیں ایسا جو ہے ظاہر کرنا چاہتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں جو ہے اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف نافرمانی بھی ہو اللہ کی، یعنی دل سے نہیں مان رہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ نافرمانی ہو رہی ہے، تو ایک طرف نافرمانی بھی ہو، ایک طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی ہو جائے، دیکھنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے اطاعت ہو جائے اور حقیقت میں وہ اطاعت نہ ہو۔ یہ ایک بیچ کا راستہ، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ ایمان والے سمجھنا کہ جو ہے بہت ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی حقیقت سے واقف ہے، ان کی حقیقت سے، تو گویا کہ اللہ کے سامنے ہم یعنی اطاعت والے بھی ہو جائے، ایمان والوں کے سامنے اطاعت والے بھی ہو جائے، یہ ایک راستہ انہوں نے نکالا تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، اس عمل کی وجہ سے چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور اب ایمان والوں کو بھی دھوکہ۔ ایمان والے تو ظاہر ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھیں گے، اوپر اعمال کو دیکھیں گے، اندر کا حال تو ان کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اعمال ایسے کرتے تھے۔ ایمان
جیسی اعمال کرتے تھے تو ایمان والے دھوکے میں آ جاتے تھے۔ تو یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو چونکہ منافقین ایک ہی طرح کے نہیں تھے، بہت سارے لوگ اس میں نہیں، کیٹیگریز، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ نیتیں تھیں، تو وہ اپنے اعتبار سے، اپنے ہی اعتبار سے کوئی جو ہے خالص ایمان والوں کو ستانے کے لیے ایمان لایا تھا، کوئی جو ہے فائدے حاصل کرنے کے لیے، کوئی جو ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، کوئی کچھ یعنی الگ الگ نیتوں سے یہ لوگ ایمان لائے تھے۔ حقیقی ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں، منافقین کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ کفر کی بیماری ہے ان کے دلوں میں۔ جیسے باڈی کی بیماری ہوتی ہے، جسم بیمار ہوتا ہے، لیکن ان کا جسمانی بیماری نہیں بلکہ روحانی بیماری، ان کا دل جو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے، دلوں کے اندر روگ ہے، مرض ہے، بیماری ہے۔ تو وہ روگ کیا ہے؟ وہ نافرمانی کی مرض ہے، نافرمانی کرنے کی بیماری ان کے اندر ہے، اور کفر کی بیماری ان کے اندر ہے، حسد کی بیماری ان کے اندر ہے، ضد کی بیماری ان کے اندر ہے۔ تو بہت بیماری سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ حسد اس لیے کہ یہ لوگ یعنی چونکہ منافقین اکثر یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہودی لوگ تھے، جتنے بھی منافق ہوتے تھے وہ یہودی ہوتے تھے۔ تو یہودیوں کی تمنا یہ تھی کہ آخری جو نبی آئے گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ حضرت اسرائیل سے آئے گا، یعنی بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے گا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کی اولاد میں آخری پیغمبر ہوگا، ان کو یہ امید تھی۔ لیکن آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں آیا، بنو اسرائیل میں نہیں آیا۔ تو اب جو ہے ان کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلو پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حسد پیدا ہو گیا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں آیا، ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے، حسد کی بیماری۔ حسد کی وجہ سے بھی یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نہیں لائے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھایا، یعنی ابھی جو ہے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، کم ہونے کا نام نہیں ہے۔ بیماری کم ہونا، ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں ویسے ویسے ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی کفر میں اور نافرمانی میں اور منافقت میں ان کی بیماری دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، کم ہونے کا کوئی نام نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ اوکے، زبان سے تو بول رہے ہیں ایمان لائے، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں، اس لیے ان کو تکلیف دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ منافقین کے حالات کا بیان ہے۔ یہ جو ہے تقریباً 20 آیتوں تک چلتا ہے، یعنی ان کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ 20 آیتوں تک چلتا رہے گا۔